بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، آخرت میں بدن کی کیفیت، آخرت میں بدن کی شکل و صورت کیسی ہوگی، آخرت کی زندگی کیسی ہوگی؟ انسان کا جو جسم ہے اس دنیا میں وہ انسان کا مادی جسم ہے۔ آخرت میں بھی انسان کا جو جسم ہوگا وہ اسے مادی ملے گا، لیکن اس دنیاوی جسم اور آخرت کے جسم میں فرق ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ کون سا فرق ہے؟ جیسے دنیا میں انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کے جو فاسد مادے ہوتے ہیں وہ خارج ہوتے ہیں، جیسے پیشاب، پسینہ، پاخانہ، ناخن، بال، یہ اس دنیا میں خارج ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں جب انسان جائے گا تو وہاں پہ یہ خارج نہیں ہوں گے۔ دنیا میں انسان جو کام کرتا ہے تو انسان تھک جاتا ہے، لیکن آخرت میں انسان تھکے گا نہیں۔ جنت میں تھکان بالکل فیل نہیں ہوگی۔ یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس میں انسان کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس میں اور اس دنیا میں اور آخرت کی دنیا میں یہ فرق پایا جاتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہے کہ وہی جسم دنیا والا اور آخرت میں بھی وہی مادی جسم، اور پھر اس میں اتنی صلاحیتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ جو دنیا میں جو انسان کے ساتھ ہوتا تھا جنت میں بالکل نہیں ہے۔ یہاں پہ تکلیف ہے، فاسد مادے خارج ہوتے ہیں، یہاں پہ تھکان ہے، وہاں پہ بالکل نہیں، وہ ریلیکس لائف ہوگی۔ تو اس کی مثال جو علماء نے وہ جو تشبیہ دی ہے وہ یہ کی ہے کہ فی الحال اس کو سمجھنا تو ویسے ممکن نہیں ہے۔ تشبیہ یہ دیتے ہیں کہ شکم مادر میں جب بچہ موجود ہوتا ہے اور اسے آپ جتنا بھی سمجھانا چاہیں کہ باہر کی دنیا میں پھل ہیں، طرح طرح کی غذائیں ہیں، خوبصورت پھول والے پودے ہیں، قسم قسم کے حیوانات ہیں، پھر بھی جب تک وہ ان کو دیکھ نہیں پائے گا تو اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ خود خدا بھی ارشاد فرماتے ہیں سورۃ سجدہ میں کہ اس کو تو کوئی شخص جانتا ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کے جو کارگزاریوں کے بدلے کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے ڈھکی چھپی رکھی گئی ہے۔ یعنی اس دنیا کو اب سمجھنے کے لیے انسان سمجھ تو نہیں سکتا، اور یہ جو چیزیں اور یہ دنیا والی جو تکلیفیں وہاں پہ نہیں ہوں گی، جنت میں ریلیکس زندگی ہوگی۔ جنت بھی اسی کو ملے گی جس کے اس دنیا میں اس نے جنت کا سامان اکٹھا کیا ہوگا، جس نے نیکیوں کے پہاڑ بنائے ہوں گے، جس نے اپنی آخرت کی زندگی کا جو سامان اکٹھا کیا ہوگا۔ یہ ساری جو عیاشیں ہیں، یہ ساری جو سہولتیں ہیں، یہ اسی کو ملیں گی۔ اور جو اس دنیا کی لوازمات میں لگ گیا، دنیاوی کاموں میں لگ گیا، دنیاوی امور اور دنیاوی عہدوں کی حاصل کرنے کے لیے اپنے خدا کو بھول بیٹھا اور آخرت کا سامان اس نے اکٹھا نہیں کیا، تو آخرت میں اس دنیا سے بھی زیادہ اگلی جو آخرت ہے اس میں اس کو تکلیفیں ملیں گی، اس میں اس کو مصیبتیں ملیں گی، جس کے چھٹکارے کے لیے پھر اس کے پاس کوئی حل نہیں ہوگا، اور پھر وہ وہاں پہ یہ ارمان کرے گا اور یہ پچھتاوا کرے گا کہ کاش میں اس دنیا میں اپنا سامان اکٹھا کرتا تو آج مجھے یہ تکلیف نہ دیکھنی پڑتی۔ خداوند متعال ہم سب کو آخرت کے سامان اکٹھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔